السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ اب آج جو ہم عنوان شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکلز کتنے تھے اور کون کون تھے، اور آپ کی پھوپھیاں کون کون سی تھیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، ان کی تعداد کتنی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ امت کے سامنے محفوظ ہے۔ دنیا کے کسی بھی انسان کی سیرت یعنی کہ اس کی بایوگرافی، اس کی پرسنل لائف، اس کی پرائیویٹ لائف، اس کی پبلک لائف، کسی بھی انسان کی زندگی سے متعلق اتنی تفصیلات اس دنیا میں موجود نہیں ہیں جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق موجود ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم آپ ہی کی طرح اپنی زندگی کو ڈھالیں، کیونکہ آپ بیسٹ ماڈل ہیں، اور بیسٹ ماڈل جب ہیں تو دنیا کے لوگ بعد میں کیسے سمجھ سکیں گے کہ آپ کیا کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، آپ کا کنڈکٹ کیا تھا، آپ کا بیہیویئر کیا تھا، آپ کی پرسنل لائف کیسی تھی، آپ کی پرائیویٹ اور پبلک لائف کیسی تھی۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی سے متعلق معمولی سے معمولی چیزوں کو بھی تاریخ کا حصہ بنا دیا۔ آپ سے پہلے کتنے پیغمبر آئے، لیکن چند واقعات، چند معمولی چیزیں معلوم ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک معاملہ ہے، ایک ایک شے امت کے سامنے محفوظ ہے، تمام چیزیں۔ ابھی دیکھیے ہمارے دادا کہ کتنے بھائی تھے، پڑ دادا کے کتنے بھائی تھے، کتنی بہنیں تھیں، کتنی پھوپھیاں تھیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا ہمیں۔ اپنے خاندان کے ایک دو پیڑھی کا ہمیں علم نہیں ہوتا صحیح سے اوپر جانے کے بعد، لیکن یہاں دیکھیے 1500 سال ہو گئے اور ایک ایک شے امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے تاریخ کا حصہ بن چکی ہے، ریکارڈ ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور پھوپھیاں، آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، اب قریبی لوگ جو بچ رہے ہیں یہی لوگ ہیں، آپ کے چچا اور پھوپھیاں وغیرہ، تو ان کا ذکر آ رہا ہے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حارث، زبیر، حجل، ضرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب اور عبداللہ۔ تو یہ 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے۔ ان میں سے اکثر کے نام آپ نے سنے ہوں گے مختلف کتابوں میں، مختلف تقریروں اور بیانات میں، جن میں سے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ، اروا۔ پروننسیشن جو ہے بہت اچھا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے ایک بار پھر دیکھیں، عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، حجل، ضرار، مقوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، جن میں سے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں، باقی 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس اپنے سب بھائیوں میں چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 ہیں، امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتکہ، صفیہ، اروا۔
بہت آسان چیپٹر تھا یہ. آگے دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنے والے یعنی گارڈز, باڈی گارڈز جسے ہم کہہ سکتے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی دیتے تھے, سیکیورٹی فراہم کرتے تھے, آپ کی حفاظت کرتے تھے, جسمانی طور پر کوئی آپ پر حملہ نہ کر دے, کسی طرح سے آپ کو کوئی رسک نہ ہو, سیکیورٹی رسک نہ ہو, تو آپ کی حفاظت کے لیے, پروٹیکشن اور سیفٹی کے لیے, گارڈنگ کے لیے کچھ لوگ تھے. کون کون تھے وہ, اس میں ہم پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنے والے یعنی گارڈز. اس کے بعد ہے ہمارے سامنے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ, جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی. یہ جو گارڈز تھے یہ الگ الگ ٹائم میں نگرانی کرتے تھے, کوئی کسی ٹائم, کوئی کسی ٹائم, بیک وقت سب لوگ نہیں رہتے تھے. ڈفرینٹ ٹائمز پہ ڈفرینٹ گارڈز ہوتے تھے جو آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا خیال رکھتے تھے. تو ان میں سے تو ایک کا نام بتایا سعد ابن معاذ, جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی, اور ذکوان ابن عبد قیس رضی اللہ عنہ اور محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں, اور زبیر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق میں, اور عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ خیبر میں, اور بلال رضی اللہ عنہ نے وادی قرا میں. یعنی اتنی جگہوں پر مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لی اور گارڈنگ کی. یہ گارڈز تھے آپ کے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کہہ رہے ہیں, اور جب یہ آیت نازل ہوئی واللہ یعصمک من الناس, قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے, اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود حفاظت کریں گے, تو آپ گارڈ کا سہارا کیوں لے رہے ہیں, گارڈز کی ضرورت کیوں ہے آپ کو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ کا اللہ تعالیٰ محافظ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی مجھے اب پہرہ کی ضرورت نہیں ہے, اب مجھے کوئی انسان نہیں مار سکتا ہے, مجھ پر کوئی بھی حملہ نہیں کر سکتا ہے, اگر حملہ وہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ میری حفاظت کریں گے. ایک بار پھر دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنے والے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی, اور ذکوان ابن عبد قیس رضی اللہ عنہ اور محمد ابن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں, اور زبیر رضی اللہ عنہ نے غزوہ خندق میں, اور عباد ابن بشیر رضی اللہ عنہ و سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ خیبر میں, اور بلال رضی اللہ عنہ نے وادی قرا میں. اور جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ یعصمک من الناس, اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کریں گے, تو یہ پہرہ داری اٹھا دی گئی. دس سیکیورٹی واز withdrawn, یہ جو سیکیورٹی تھی یہ withdraw کر لی گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے. آگے دیکھیے, بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اتفاق امین تسلیم کر لینا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ رہی ہے, آپ بڑی عمر کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا پیدائش ہوئی, بلکہ پیدائش کیا, آپ نے حمل کے پہلے ہی سے واقعات دیکھے, پھر حمل کے واقعات, پھر پیدائش کے واقعات, بچپن کے واقعات, پھر تاجرانہ اسفار, پھر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی, بچے, تمام چیزیں. اب کیا ہو رہا ہے, اب آپ کی عمر جو ہے 35 کے قریب ہو رہی ہے. بنائے کعبہ اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اتفاق امین تسلیم کر لینا. بنائے کعبہ دا کنسٹرکشن آف کعبہ, کعبہ کا کنسٹرکشن, اور قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اتفاق امین تسلیم کر لینا, یعنی قریش قبیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے اتفاق یعنی کنسنسس اور ایگریمنٹ کے ساتھ امین تسلیم کرنا, یعنی ٹرسٹ وردی تسلیم کر لینا. یعنی ایک واقعہ ہوا, کعبہ کے کنسٹرکشن سے متعلق ایک واقعہ پیش آیا, اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھیں گے اس کے ضمن میں. تو قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں بے اتفاق یعنی ایگری کیا انہوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹ وردی ہیں, آنیسٹ ہیں. ابھی دیکھیے گا کیسے کیسے. بنا کے معنی ہوتے ہیں کنسٹرکشن,
باتفاق مطلب ود کنسنسس، ود ایگریمنٹ. امین مطلب ریلائبل، آنےسٹ، ٹرسٹ وردی. تسلیم مطلب ایکسپٹ کر لینا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے. چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے. اسی تقسیم عمل کے ساتھ بنائے کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی. لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا. ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے. یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے. قوم کے بعض سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں اور اس غرض کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے. یہاں پر یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اسی زمانے میں قریش نے بیت اللہ کی ازسر نو تعمیر کا ارادہ کیا، یعنی ریکنسٹرکشن، ریبلڈ کرنا شروع کیا، رینوویشن کا کام شروع کیا انہوں نے، قریش نے، کیونکہ یہی لوگ ذمہ دار تھے بیت اللہ کے. اور بیت اللہ کی ریکنسٹرکشن اور رینوویشن میں حصہ لینا یہ سعادت کی چیز مانی جاتی تھی. ہر قبیلہ اپنے لیے فخر کی چیز محسوس کرتا تھا اور وہ لوگ اپنی قسمت کا فیصلہ اسی پر رکھتے تھے اور وہ سوچتے تھے کہ جو زیادہ حصہ لے گا وہ زیادہ لکی ہوگا، وہ زیادہ خوش قسمت ہوگا، اور جس کو کم حصہ ملے گا وہ خوش قسمت قرار نہیں پائے گا. تو اب یہ ہوا کہ یہ جو ریکنسٹرکشن ہے، اس کا جو پروسیس ہے، اس کا جو ٹاسک ہے، یہ ڈیفرنٹ ٹرائبس میں تقسیم کر دیا جائے. جھگڑا ہونے لگا کہ بھائی زیادہ حصہ کون لے گا، زیادہ پارٹیسپیشن کون کرے گا. تو کوئی کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا. تو نوبت آ گئی کہ اختلاف نہ ہو جائے. تو اب جو ہے تمام قبائل میں، تمام ٹرائبس میں اس ٹاسک کو، اس ذمہ داری اور ریسپانسبلٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تاکہ کسی طریقے کا کوئی جھگڑا نہ پیش آئے. اب کیا ہوا کہ جب تقسیم کر دیا گیا کہ بھائی آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، تو بات آگے بڑھ گئی. اب کیا کہتے ہیں، کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور کعبہ کی جو تعمیر ہوئی وہ حجر اسود تک پہنچ گیا، یعنی حجر اسود جہاں رکھا تھا وہاں تک کعبہ تعمیر ہو گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں، یعنی جو نئی کنسٹرکشن بنی ہے اس میں انسٹال کرنے کی بات آئی کہ اس حجر اسود کو اٹھا کر کون رکھے گا. وہ چھوٹا ہے اور ہر آدمی اس کو پکڑ نہیں سکتا ہے، اور ہر آدمی کہہ رہا ہے، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ اگر مجھے حصہ نہیں ملا تو میں ان لکی ہوں، اور جس کو حصہ مل جائے گا وہ زیادہ لکی ہو جائے گا، مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. تو رقابت، انوی، حسد اور جیلسی کا ماحول پیدا ہو گیا کہ اب اس حجر اسود کو اٹھا کر نئی بلڈنگ میں کون لے جا کر انسٹال کرے گا. ہر قبیلہ، ہر ٹرائب، ہر انسان یہ خواہش کرتا تھا کہ وہی اس سعادت کو حاصل کرے اور وہی جو ہے اس ذمہ داری کو نبھائے تاکہ وہ جا کے بوسٹ کر سکے کہ میں نے ہی اس کو اٹھا کے وہاں رکھا تھا. بڑا ماحول خراب ہو رہا تھا. اب یہ ہوا کہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اٹھاؤں گا، وہ قبیلہ کہہ رہا ہے ہم اٹھائیں گے، اور کوئی جو ہے اجازت دینے کے لیے تیار نہیں دوسرے کو. اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کرنے لگے، لڑائی کرنے لگے، قتل و قتال کی نوبت آنے لگی اور مر مٹنے کے لیے عہد و پیمان ہونے لگا. ہر قبیلہ کہنے لگا کہ ہم تمہارے قبیلے کو ختم کر دیں گے، دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے، لیکن تمہیں یہ اعزاز حاصل نہیں ہونے دیں گے. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ یہ پتھر تم اٹھا لو اور مجھے نہ دو، ایسا نہیں ہونے دوں گا، چاہے میری لاش گر جائے. بڑے جھگڑالو لوگ تھے یہ. قریش کے جو لوگ تھے بہت لڑائی کرتے تھے. جزیرۃ العرب میں وہ لوگ جو رہتے تھے پرانے جاہلیت والے، وہ ہمیشہ لڑنے مرنے کٹنے ہی کی بات کرتے تھے. ذرا سی بات ہو جائے فوراً یہ تلوار نکال کے لاشیں گرا دیتے تھے. جاہلیت اسی لیے اس زمانے کو کہا جاتا ہے. اچھا،
پھر کیا ہوا کہ کچھ جو بڑے تھے دونوں طرف میں وہ کہنے لگے کہ بھائی اس طریقے سے تو ہم ہی کٹ مریں گے، آپ ہمیں مارو گے ہم تمہیں ماریں گے، چلو مسجد میں بیٹھ کر کوئی مشورہ کرتے ہیں تاکہ کوئی تدبیر نکل آئے، کوئی اسٹریٹجی نکل جائے، کوئی ایسا ہیلا نکل آئے کہ اس کے ذریعے ہم حجر اسود کو بھی نصب کر لیں اور سب کی شراکت داری بھی ہو جائے اور کسی کا خون بھی نہ بہے۔ اب دیکھیے ایک بار پھر سے اسی پیراگراف کو دوبارہ میں پڑھتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی از سرے نو مطلب فریش کنسٹرکشن، نیو کنسٹرکشن، از سرے نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا، سعادت نیک بختی کو کہتے ہیں، گڈ فارچیون، لک، اور قبائل قریش نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر کر رکھا تھا کہ اس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے۔ یعنی قریش کے جو ٹرائبز تھے وہ اپنی قسمت، اپنی تقدیر اور اپنی لک کا فیصلہ اس سے کرتے تھے کہ جو زیادہ اس میں حصہ لے گا وہ زیادہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی۔ اب جب یہ ہوا وہ زیادہ لکی مانا جائے گا تو ایک آدمی دوسرے کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اب اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ نوبت مطلب باری آئی، تاکہ کوئی جھگڑا پیش نہ آئے۔ اسی تقسیم عمل کے ساتھ، تقسیم عمل مطلب ڈسٹریبیوشن آف ورک، ڈسٹریبیوشن آف ریسپانسبلٹیز کو جب ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو اب جو ہے کعبہ کی بنیاد مکمل ہو گئی۔ تو اسی تقسیم عمل کے ساتھ بنائے کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، یعنی حجر اسود تک بلڈنگ کمپلیٹ کر لی گئی۔ لیکن اب حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ نصب کرنا مطلب انسٹال کرنا۔ اب یہ بات آئی کہ یہ بلڈنگ بن گئی ہے، اب حجر اسود کو لا کر اس میں فٹ کرنا ہے، اس ذمہ داری کو کون نبھائے گا؟ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ لیکن اب حجر اسود کو، بلیک سٹون کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے یعنی انسٹال کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے، یعنی پلیج ایگریمنٹ کرنے لگے۔ ہر قبیلہ نے بالکل وہ کر لیا کہ مطلب میں پکا وعدہ کرتا ہوں، عزم مسمم کرتا ہوں، پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں قتل کروں گا، قتال کر لوں گا، لیکن یہ میں کسی قبیلے کے حوالے کرنے والا نہیں ہوں کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر لے جا کر وہاں پہ رکھے۔ ہم اس کو اٹھا کر رکھیں گے، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وی آر مور ایلیجیبل فار دیٹ، وی آر بیٹر دین دیم۔ اب دیکھیے کیا ہوا۔ قوم کے بعد سنجیدہ لوگوں نے، سنجیدہ مطلب سمجھدار لوگ، وائز لوگ، قوم کے بعد سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکالیں، یعنی ایسی کوئی شکل نکلنی چاہیے جو بہت ہی پیسفل ہو، پیسفل ایگریمنٹ ہونا چاہیے، کوئی صلح کی صورت نکالیں، اور اس غرض کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے مسجد میں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیے آگے بات آ رہی ہے۔ اب آگے جو ہے بات جب ہم پڑھیں گے تو اور ساری چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو جائیں گی۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ یعنی جب سارے لوگ مسجد میں اکٹھا ہوئے تو سب نے کیا طے کیا؟ سب نے یہ کہا کہ مسجد کے اس دروازے سے سب سے پہلے اس وقت جو داخل ہوگا وہ ہمارے معاملے کے بارے میں فیصلہ کرے گا، وہ انٹروین کرے گا اور وہی ریکنسائل کرے گا، وہی جو ہے ہمارے پرابلم کو سولو کرے گا۔ تو مشورے میں یہ طے ہوا، یعنی میٹنگ میں یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو، یعنی جو انسان بھی اس مسجد کے دروازے سے سب سے پہلے آج داخل ہوگا وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھے۔ دست قدرت یعنی قدرت کا ہاتھ، دست مانے ہاتھ، یعنی اللہ کا ہاتھ سمجھے، یعنی اللہ کا حکم سمجھے، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ بھیجنا تھا تو یہ پوری تدبیر نکالی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ یہ پروگرام گویا کہ بنایا۔ تو
ایسا ہوا کہ وہ لوگ جیسے ہی فیصلہ کیے کہ جو بھی اس مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہو گئے، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ایک زبان سب نے بیک وقت زبان سے کہا یا بول پڑے کہ یہ امین ہے، he is reliable, he is honest, he is the honest۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ٹائٹلز ہیں، اس میں سے ایک ٹائٹل ہے الامین۔ تو سب نے کہا کہ یہ امین ہے، یعنی ایماندار انسان ہے، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں، we agree with his commands۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے درمیان، اور آپ نے بہت ہی حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔ حکیمانہ مطلب بہت ہی وائز ڈیسیژن آپ نے دیا، اور بہت ہی شاندار آپ نے فیصلہ سنایا، سب کے سب خوش ہو گئے۔ کیا؟ یعنی ایک چادر پھیلا دی، آپ نے ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو لے کر آئے ہاتھ سے اور اس چادر میں رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لے۔ اسی طرح کیا گیا، جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ تو چادر میں جب حجر اسود کو رکھ دیا، پھر سب سے کہا کہ بھائی اپنے اپنے ٹرائب اور قبیلے کا سب سے بیسٹ آدمی جو لیڈر ہے اس کو لاؤ، ریپریزنٹ کر سکے جو تمہاری۔ تو ہر قبیلے سے ایک سلیکٹڈ آدمی آیا، چادر کے ایک کونے کو سب لوگ پکڑے اور حجر اسود کو اٹھا کر لے کر گئے وہاں تک۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ اب جب بنیاد تک پہنچ گیا حجر اسود، تو پھر وہاں سے آپ نے اٹھا کر خود اندر رکھ دیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، کیونکہ اب ایک دم سے اندر جو ہے لے جانا وہ بیک وقت اتنے لوگوں کا کام تھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اٹھا کر خود رکھ دیا۔ اب کسی قبیلے کا کوئی جھگڑا نہیں، اور ایک مسلم شخصیت، ایک ایماندار شخصیت سب کے سامنے تھی، کچھ اعتراض بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار اس پیراگراف کو اور دیکھیں۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہو وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور اس کے حکم کو ہر شخص دست قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرے۔ خدا کی قدرت کی سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ امین ہیں، ہم ان کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلا دی اور اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور پھر حکم دیا کہ ہر قبیلے کے منتخب آدمی چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں۔ اسی طرح کیا گیا، جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا۔ ایکسیلنٹ، بہت زبردست۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو کئی ہزار گردنیں کٹ چکی ہوتی وہاں پر۔ وہ ان کو بس ذرا سی کوئی چیز چاہیے تھی جھگڑا کرنے کے لیے، فوراً قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آگے دیکھیے، ابن ہشام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ ابن ہشام کے بارے میں نے مختصراً بتایا ہے۔ He is one of the most reliable early writers of the biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is one of the greatest sources, one of the most reliable sources of سیرہ، السیرۃ النبویہ لابن ہشام، یا سیرت ابن ہشام کے نام سے ان کی کتاب مشہور ہے۔ ابن ہشام اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ یعنی نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ کو امین کہا کرتے تھے، یعنی ایماندار۔ سیرت ابن ہشام۔ آگے دیکھیے، آگے فرما رہے ہیں عطائے نبوت۔ عطائے نبوت کا مطلب ہے کہ نبوت کا گفٹ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، نبوت گفٹ کی گئی۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was gifted with prophethood۔ پیغمبری کی جو آفس ہے
پیغمبری کی جو پوزیشن اور درجہ ہے وہ آپ کو عطا ہوا اس کے بعد۔ اس کتاب میں انہوں نے میجر ایونٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ Only the major events have been highlighted in this book، کیونکہ یہ سلیکٹڈ کتاب ہے جو میجر چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تمام چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے۔ عطائے نبوت کی عطا یعنی نبوت دی گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی، یعنی 40 سال جیسے ہی پورا ہوا تو آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا۔ ظاہری طور پر بھی باضابطہ یعنی آفیشیلی خلعت نبوت، خلعت کے معنی ہوتے ہیں شاہی جوڑا یا تحفہ، اور نبوت کے معنی ہوتے ہیں نبوت یعنی نبوت کا جوڑا، نبوت کا تمغہ اور تحفہ اور انعام۔ اس کے ساتھ آپ کو ممتاز و مشرف فرمایا۔ ممتاز و مشرف فرمایا یعنی آنر کیا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے، یعنی جس طریقے سے ولادت جو ہے ربیع الاول ہے، اسی طریقے سے نبوت جو عطا ہوئی وہ بھی ماہ ربیع الاول ہے اور دوشنبہ کا دن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور بھی اقوال پائے جاتے ہیں۔ یہ تفصیلات دی گئی ہیں سیرت مغلطہ صفحہ نمبر 14 میں۔ ایک بار اور دیکھیے، عطائے نبوت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری نبوت دی گئی اور باطنی نبوت دی گئی۔ ظاہری نبوت وہ ہے جو دنیا میں آپ کو جب بھیجا گیا تو 40 سال 1 دن پر دی گئی۔ 40 سال 1 دن کے بعد آپ کو مطلع کیا گیا اور اس ذمہ داری سے آپ کو سرفراز کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ خلعت نبوت کے ساتھ مشرف کیا گیا۔ ایک تو یہ دنیا میں آنے کے بعد جو آپ کو نبوت دی گئی اور اس کا اعلان کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ظاہری نبوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ نبوت ہے جس کو ہم کہتے ہیں باطنی نبوت۔ باطنی نبوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے اعتبار سے تمام انبیاء میں سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہو چکی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تمام چیزوں کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو، پیدا کرنے سے پہلے، پیدا کرنے کے بعد۔ تو اللہ رب العزت نے جب تمام انبیاء کے بارے میں یہ مقدر کیا کہ اتنے انبیاء پیدا ہوں گے اور ان کو نبوت عطا کی، تو اس زمانے میں، اس وقت یعنی تخلیق سے پہلے جو نبوت عطا ہوئی وہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ تو باطنی طور پر جو نبوت عطا کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تمام انبیاء سے پہلے عطا ہوئی، لیکن جو ظاہری نبوت، دنیاوی نبوت، اس دنیا میں ظاہر ہونے والی جو نبوت ہے وہ تمام انبیاء کے بعد ہے۔ اور 40 سال 1 دن کے جب آپ ہوئے تب آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ اصل میں انسان کی جو زندگی ہوتی ہے، عنفوان شباب ہوتا ہے، 15 سال کا، 16 سال کا، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، اس میں انسان کو بہت زیادہ تجربہ نہیں حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بوڑھے بھی بتاتے ہیں، تجربات کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ انسان کو جب صحیح عقل آنی شروع ہوتی ہے وہ 40 کے بعد ہوتی ہے۔ 40 کے بعد انسان دنیا کے تمام مرحلوں سے گزر چکا ہوتا ہے، دنیا کے تمام زیر و بم سے گزر چکا ہوتا ہے، جوانی سے گزر چکا ہوتا ہے، شادی کے مرحلے سے گزر چکا ہوتا ہے، بال بچے اس کے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بال بچے شادی کے لائق بھی ہو جاتے ہیں، اور بھی بے شمار مراحل ہوتے ہیں، دنیا کے ہر کونے کو دیکھ چکا ہوتا ہے، آزمائشوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، تھکس اینڈ تھنس آف لائف جو ہوتی ہے اس سے بھی گزر چکا ہوتا ہے، دنیا کے جو اپس اینڈ ڈاؤنس ہو سکتے ہیں جتنے پوسیبل اس سے بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت ہی مجرب، مجھا ہوا انسان ہو جاتا ہے، وہ کندن بن جاتا ہے انسان۔ 42 سال کے بعد ایک انسان تجربات کی بھٹی میں تپنے کے بعد کندن بن جاتا ہے، تو ایک بہت مجرب انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
نبوت کے لیے جو عمر منتخب کی وہ 40 سال کے بعد کی، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو 15 سال میں بھی دے سکتے تھے، 20 سال میں بھی دے سکتے تھے، لیکن جب آپ نے پوری دنیا کو دیکھ لیا، اب جب نبوت عطا ہوئی تو آپ اور تجربات کی روشنی میں تمام چیزوں کو انجام دیں گے، ایک مجھائے انسان بن جائیں گے، اسی لیے اس عمر کا انتخاب کیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہیں رکتے ہیں، اگلا عنوان ہم کل کے سیشن میں شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔